अस्सलाम वालेकुम मेरे रीडर्स एंड लिसनर्स, आप सब कैसे हैं। मैं अल्लाह ताला के यहाँ पर उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में भी जहाँ जहाँ आबाद हैं, आप शाद होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत, हर आफत से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। नोवेल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर आप सब सुन रहे हैं जन्नत के पत्ते। वो एक ऊंचा हॉल था। मुनक्किश दरो दीवार, रंग बिरंगी टाइल्स से सजे चमकते फर्श, बुलंदो बाला सतून, हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुकीद तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुकीद तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। दफतन एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तबर्रुक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छड़ी थी, बुरी सी छड़ी जो शीशे में मुकीद थी। वो गर्दन तिरछी करके इसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन सामने ही लगा था, स्टॉफ ऑफ मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। इसकी सुकेड़ कर पड़ती आंखें पूरी खुल गईं, लब भी नीवा हो गए। लम्हे भर बाद वो दूर खड़ी डीजे का बाजू करीबन दबोच कर इसे इधर लाई। डीजे, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। रियली? उसने ही बेयकीनी से पलकें झपकी। मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से इसको देखने लगी। जहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता इनके पास आ खड़ा हुआ था। इसके लिए तो सब पुराना था, मगर वो दोनों तो मारे जोश के राहदारी में आगे पीछे एक एक तबर्रुक की तरफ लपक रही थी। इनके दुपट्टे सरों पे आ गए थे। काबे का ताला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, दांत मुबारक, आपकी तलवार और बहुत से सहाबाए कराम की तलवार। डीजे, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते? वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़ी थी। कोई ऐसा मकनातीसी असर था इस तलवार में के मुकाबिल को बांध देता था। मगर हम इस काबिल कहाँ हैं? हया, खदीजा ने ताज्जुब से सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही इस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्स में तय हो जाता। मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ? जहान, ये सब तबर्रुकात असली है ना? जहान ने धीरे से शाने उचकाए। मैंने कभी ना इन पे रिसर्च किया, ना कोई रिसर्च पढ़ा। कभी इम्कान है कि ये सब असली हैं। कहने वाले कहते तो हैं कि मुसलमानों के रिलैक्स तबर्रकात भी इतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के। मगर अल्लाह बेहतर जानता है, ये असली हैं। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये सब हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहने वाला अशिया हैं। तहरीक खिलाफत इन्हीं मुतबर्रकात और मकामात मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई गई। डीजे को माशरती उलूम का भूला बिसरा सबक याद आ गया। टॉप कभी पैलेस में खूब घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जहान ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये लें, क्या याद करेंगे और फिक्र ना करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की ज़रूर कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से फ़ोन लेते हुए वो मुस्कुराया था। टॉप कपी के साथ एक रेस्टोरेंट से जहान ने इनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया। तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना, और खाने के दौरान ही खदीजा सर दर्द की शिकायत करने लगी। जब तक खाना ख़त्म हुआ वो बहुत पुसमुर्दा सी लगने लगी थी। इसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा। मेरा ख्याल है मैं वापस रूम जाकर रेस्ट करूं। तुम लोग अकेले घूमो फिरो। इसकी तबीयत वाकई ख़राब लग रही थी, सो उन्होंने इसे जाने दिया। वो चली गई तो वो दोनों टॉपकपी पैलेस की पिछली तरफ आ गए। वहाँ एक वसी और अरीज सफ़ेद संगमरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था, जिसे ऊंचे सफ़ेद सतूनों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले फासले पर चकोर चबूतरे से बने थे, जिनके सामने टेरेस की तरह चंद गज चौड़ा खुला अखाता था। इसके आगे ऊंची सफ़ेद मुंडेर बनी थी। वहां खड़े होकर मुंडेर पे कोहनियां रखकर देखो तो नीचे बहता हुआ मरमरा का झाग उड़ाता समंदर दिखाई देता था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता इंसान सदियों तक वहां बैठा समंदर देखता रहे। थक गए हो? दोनों सतून के साथ चेक लगाए चबूतरे के किनारे बैठे थे जब हया ने पूछा। इसे जहान जरा थका थका सा लगा था। नहीं, मैं ठीक हूँ।
ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی، ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پہ الٹی، دو گولیاں الگ کی اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالی، پھر نگل گیا۔ میرے پاس پانی تھا، وہ اپنا پرس کھولنے لگی، لیکن تب وہ نگل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا، کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے، سرخ ہوئی آنکھیں اور نڈھال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں۔ تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنی چاہیے، گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا۔ ابھی یہیں بیٹھتے ہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں؟ تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا، میری لینڈ لیڈی شاید آج آئے جھگڑا کرنے، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ اور ڈی جے بطور پکنک میٹ کے استعمال کرتی تھیں۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھے، وہ گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے کب سو گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک سینہ نیچے آ بیٹھی تھی، ہر چند لمحے بعد گردن موڑ کر اوپر جہان کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا، سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS ابھی تک پڑا تھا۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا نہیں تھا۔ وہ بک ادا سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی، اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی۔ اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری کام، قانونی یا غیر قانونی، مجھے صرف ایک SMS کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اسے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہیں کرے۔ سو اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ جہان کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ ببوک ادا والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا۔ گرد معاش کے جھمیلوں میں پھنسے اس انسان کی وہ ایک مدد کر سکتی تھی، تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع النظری کا شکریہ۔ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ ببو کدہ اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا نتیجہ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی گئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ زہ نصیب، زہ نصیب،
آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ، اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ ایک کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کی بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبد الرحمن پاشا اپنے کال کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ، اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئی۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے، کیا وہ اسے سال 2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا۔ جہان سکندر، وہ ہلکائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ اس کو پھر سے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگ گئے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اس کو ٹھیک لگا تھا، اور اب وہ ذرا مطمئن ہوئی تھی۔ کافی دیر وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کپی کا عظیم محل تھا، اور سامنے مرمرہ کا سمندر بہت لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرہ کے پانیوں میں گھل گئے تھے۔ تو ایک دم جہان کا موبائل بجنے لگا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی کال، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں، وہ چالاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں، وہ پریشانی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال سے اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، پھر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا، اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھی۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ہوا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک قہقہا گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پہ لکھے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتا پولیس آفیسر کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ 2 گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پر بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی، جو بمشکل آنسو رو کے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پس مردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقط سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔
وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گھوپ اندھیرے میں، جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ بامشکل آنکھیں کھلیں تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ڈروم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھیں۔ دیوار پہ آویزہ بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجے کا بتا رہی تھیں۔ وہ چنگارتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں طرف گھمایا۔ کوہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے کے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کالز۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندے آئیں۔ اس نے پلکیں سکیڑی، ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل، ساتھ بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا، پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس برچھی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھونپ کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے نا؟ اماں، ابا، راحیل سب ٹھیک تو تھے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی۔ پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائس سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے، ڈی جے، موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بنک پر چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ بمشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری۔ ٹالی کے بنک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون پہ ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال سٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کانپ گئی۔ جی کیا؟ حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ نہ لگا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پر بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایابا، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے، اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس ہے آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبیلنک کا کوئی نمبر نہیں ہے؟ نہیں۔ آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متاسف بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا۔ اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پہ بھی وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے اور ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی۔
बाल अब उसने कैचर में बांध लिए थे और अपने गुलाबी कैंची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से उसने कार्ड खरीदा, रिचार्ज किया और मोबाइल पे अम्मा का नंबर मिलाती बाहर कैफे के बरामदे में बिछी कुर्सी खींचकर बैठ गई। वहां फासले फासले पे गोल मेजों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। स्टूडेंट्स सुबह सुबह यहाँ नाश्ता करने आते थे। सामने सबान जी का खूबसूरत फव्वारा नस्ब था, गोल चक्कर में मुकीत फव्वारा, जिसकी पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतनी सुबह सुबह फोन कैसे किया? खैरियत? फातिमा जरा फिक्रमंद हो गई। तो क्या मैं आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? वो आरामदेह अंदाज में टांग पे टांग रखती जरा खफकी से बोली। हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हमें अमूमन मिस्ड कॉल देती हैं या फिर किसी एसएमएस वेबसाइट से मुफ्त का एसएमएस करके कॉल करने का कहती हैं, तो हम कॉल बैक करते हैं। इसलिए अगर वो अलग सुबह खुद फ़ोन करें तो हैरत तो होगी ना। बस अम्मा, गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो कैंची चप्पलों पे मुकीत पैर झलाते हंसकर बोली। हाँ, यूरोपीय यूनियन ने 2000 यूरो का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था ना। फातिमा की तशवीश खत्म हो चुकी थी और वो इसी के अंदाज में बात कर रही थी। वो तो रेनी डेज के लिए संभाल के रखा है। कौन से रेनी डेज? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा। और यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिश होती है, इसलिए मैं और डीजे स्प्रिंग ब्रेक्स में पूरा तुर्की घूमने का सोच रहे हैं। और लगता है आजकल आप साइमा ताई की कंपनी में रह रही हैं। सुबह ही सुबह तंज किए जा रही हैं। अच्छा, सब कुछ छोड़े, ये बताएं घर पे सब खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी? उसने हाथ से वेटर को इशारा किया। वो करीब आया तो उसने मेन्यू कार्ड पे बने डोंट पे उंगली रखी, फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया तो वो समझ कर मुड़कर वापस मुड़ गया। हाँ, क्यों? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मगर रात ताया का फोन आया था। अच्छा, आप जाकर इनको कह मत आइएगा। लो, मैं क्यों कहूँगी? फातिमा उल्टा खफा हुई, मगर वो जानती थी कि माँओं का भरोसा नहीं होता। लाख कहो कि ना बताइएगा, फिर भी अपने अगले पिछले हिसाब चुकाते वक्त किसी न किसी मौके पर इस बात को इस्तेमाल कर ही लेती थी। मगर एक अच्छी बेटी की तरह से पूरी बात माँ के गोश गुजार किए बगैर डोनट्स कहाँ हजम होने थे। सो सारी बात दोहरा दी, बस इरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा गोल कर गई। अच्छा, पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो कुछ देर इसी बात पर तबसरा करती रही, फिर एकदम याद आने पे बोली, लो, मैं बताना ही भूल गई, महविश की शादी तय हो गई है। उन्होंने जाहिर चचा की बेटी का नाम लिया, जिसकी निस्बत काफ़ी अरसे से अपने मामूजाद से तय थी। अच्छा, कब? इसे खुशगवार हैरत हुई। तुर्की आते वक्त सुना तो था कि अप्रैल की कोई तारीख रखेंगे, मगर इसे भूल गया था। जब भी बात होती है बताना ही भूल जाती हूँ। फिर उन्होंने जो तारीख बताई वो अप्रैल इनकी स्प्रिंग ब्रेक के दरमियान आती थी। तब तो डीजी और मैं अजीम तुर्की की सैर कर रहे होंगे। सबीन को बुलाया तो है, मगर कह रही थी कि सिकंदर भाई की तबीयत आजकल ख़राब रहती है, वो नहीं आ सकेंगी। मैंने कहा जहान को भेज दो, अच्छा है साथ हया भी आ जाएगी, दोनों शादी अटेंड कर लेंगे। मगर वो कह रही थी कि मुश्किल है। उसने फ़ोन को कान से हटाकर घूरा और फिर हंस दी। अम्मा भी कभी कभी लतीफ़े सुनाती थी। वो इंतहाई गैर रोमांटिक से माँ बेटा कहाँ मानते ऐसे रोमांटिक ट्रिप के लिए। उसने सर झटक कर मोबाइल कान से लगाया। फातिमा कह रही थी, एक तो तुम्हारी पुप्पो भी कोई बात गैर मबहम नहीं करती। बिल्कुल, उसने तायद की। वेटर ने चॉकलेट और रंग बिरंगे दानों से सजे डोनट्स टेबल पर रखे तो वो अलविदाई कलमात कहने लगी। इरम के मुतल्लिक मजीद जानने की फ़िलहाल इसे तलब नहीं रही थी। बबू कदा, फिर बबू कदा। उस रोज़ वो शाम में जल्दी सो गई थी। सो इशा के बाद आंख खुली, कुछ देर पढ़ती रही, फिर रोहेल से स्काइप पे घंटा भर बातें की और इसे तुर्की का सफ़रनामा सुनाकर खूब बोर किया। और अब भूख लगी तो किचन में आई थी। डीजे ने आलू मटर बनाया था, जो सालन कम और कोई गदला पानी ज़्यादा लग रहा था, जिसमें मटर, आलू और प्याज तैर रहे थे। वो नाक चढ़ाते हुए इस मगलूबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल ही रही थी कि डीजे ने पीछे से आकर बताया कि उसने हाले और अंजुम बाजी के साथ बब्बू कदा जाने का प्रोग्राम बना लिया है
اور کل 6 بجے کی گورسل شٹل پکڑنی ہے۔ ببو گدا؟ پھر ببو گدا؟ وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔ ہالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے حامی بھر لی۔ پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے شانے اچکائے۔ اور یقیناً میری طرف سے بھی حامی بھر لی ہوگی۔ بالکل، میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اٹا پٹک کرنے لگی۔ انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں؟ اتنا خوبصورت جزیرہ ہے، مجھے نہیں جانا ادھر بس، کہہ دیا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپری دروازہ کھولے پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا اس کی گردن کی پشت پہ جھول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبد الرحمان پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا۔ پیکٹ میز پہ رکھا۔ جمی ہوئی 2 روٹیاں نکالی اور پلیٹ میں رکھی۔ ان میدے کی بنی ترک روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا۔ بس دیا اسٹور پہ وہ فریزر میں نظر آئی تھی۔ وہ اتنی سمجھ تو انہیں نہیں تھی کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں۔ تب سے وہ یہی روٹیاں کھا رہی تھی۔ لیجے اس کے رانی اوون میں رکھے تک سکتے سے باہر آ گئی تھی۔ عبد الرحمان پاشا، وہ جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا؟ ہاں وہی، کرمنل اسمگلر۔ مگر اس کا کیا ذکر؟ حالے نے کہا تھا کہ حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں۔ پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم باجی کی کال کر کے کل کا پروگرام کینسل کرو۔ دونوں نے اونی سویٹر پہن رکھے تھے۔ وہ ڈروم بلاک سے نکل کر باتیں کرتی سبززار پہ چلتی گئیں۔ پہلے ڈی جے نے انجم باجی کو فون کر کے معذرت کی، اور جب اسے لگا کہ وہ ذرا ناراض ہو گئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، سو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی پھوپھو نے کل اسے اور اس کی فرینڈ کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہے، سو انجم باجی اس کی دعوت قبول کر کے اب ان کے ساتھ چلیں۔ ببو کدا پھر کسی روز چلے جائیں گے۔ یوں انجم باجی مان گئی اور اب وہ دونوں چلتے چلتے دیا اسٹور کے سامنے والے فوارے کی منڈیر پہ آ بیٹھی تھی۔ فوارے کا پانی چھینٹ سے اتارتا ہوا نیچے گر رہا تھا اور اس پانی میں بنتے مٹتے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے حیا نے ساری کہانی الفتہ یہ اس کو سنا ڈالی۔ ڈی جے کتنی دیر تو چپ بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ سوچ کر کہنے لگی تو وہ پنکی میجر احمد تھا جو ہمیں مارکیٹ میں ملا تھا۔ بالکل، اور ڈولی اصلی خواجہ سرا تھا۔ شاید وہ ان کا پرانا ملازم ہے اور تم منہ اٹھا کر اس کے گھر چلی گئی۔ منہ اٹھا کر کیا، میرا پاسپورٹ تھا اس پرس میں، اور اچھا ہی ہوا، ساری بات تو کلیئر ہو گئی۔ وہ اپنی غلطی مانتی، یہ ناممکن تھا، مگر تم نے اسے فون کر کے بہت غلطی کی۔ تو بھگت رہی ہوں نا وہ غلطی۔ اس ظالم شخص نے یہ نہیں سوچا کہ جہان کے پاس اس ریسٹورنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس نے اسی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یقیناً وہ اس کی لینڈ لیڈی کو شے دے گا کہ وہ ریسٹورنٹ واپس حاصل کر لے۔ وہ سخت نادم تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا یا محبت نہیں ہوتی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسی بات کو ہر پہلو سے ڈسکس کرتی رہیں۔ پھر ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر ختمی انداز میں کہا، ایک بات تو طے ہے، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ اب تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ رات بہت بیت چکی تھی، اب ان کو واپس جانا تھا۔ سبزہ زار پر چلتے ڈروم بلاک کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے مسئلے کسی کو بتانے سے وہ حل نہیں ہوتے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسرے کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں، جیسے اس کی پریشانی ابھی تک اس کے ساتھ تھی۔ کلاس روم کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ صبح کی نم ہوا بار بار شیشوں سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی۔ جیو انفارمیشن کے سسٹم کے پروفیسر اپنے محسوس انداز میں لیکچر لے رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی ڈی جے بظاہر بہت توجہ سے لیکچر سنتی رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ وہ ہر چند لفظ لکھ کر سر اٹھا کر پروفیسر کو دیکھتی، ذرا غور سے ان کے اگلے الفاظ سنتی اور پھر سمجھ کر سر ہلاتی، دوبارہ لکھنے لگ جاتی۔ حیا نے ایک نگاہ اس کے رجسٹر پر ڈالی۔
वहाँ इसका चलता कलम लिख रहा था, तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है, किधर जाओगे और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है। आखिरी लफ्ज लिखकर उसने गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जानिब बैठे मोतसम को पास कर दिया। ये इनकी और फ़लस्तीनियों की वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मोतसम ने एक निगाह खुले रजिस्टर पर डाली और फिर सर झुकाकर कुछ लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो इस पे अंग्रेजी में लिखा था, हम टर्की के टूर पर जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर, हम पांचों और नाली। और तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? ओफ, फिर ये टाली। डीजे कोफ्त से जवाब लिखने लगी, हम भी 7 दिनों में 7 शहर घूमने का सोच रहे हैं। उसने रजिस्टर आगे पास कर दिया और फिर जरा टेक लगाकर बैठ गई। मोतसम अब सफ़े पे चंद अल्फाज घसीट रहा था। तो हमारे साथ चलो ना। तुम लोगों को कब निकलना है? पहली छुट्टी वाले दिन। हमने दूसरी छुट्टी पे निकलना है, सो तुम्हारे साथ मुश्किल होगा। चलो, फिर छुट्टियों के बाद मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। मोतसम ने साथ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। हया दांत पे दांत जमाए बमुश्किल जमाइयाँ रोकने की सही कर रही थी। इसे इस क्लास से ज़्यादा बोरिंग कोई क्लास नहीं लगती थी।